بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہلِ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، جس طرح الیکشن نزدیک ہوتا جا رہا ہے، ملک کے اور سیاست کے حالات بالکل چینج ہوتے جا رہے ہیں، بڑے دلچسپ مرحلے آ رہے ہیں اور ان کو وقتاً فوقتاً آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے شہر اقتدار سے حاضر ہوا۔ سامعین کرام، ایک طرف نون لیگ والوں کا سینیٹر سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کی ہمشیرہ سعدیہ عباسی صاحب نے سینٹ میں ایک پرجوش تقریر کی۔ یہ اعلان جنگ تھی نون لیگ والوں کے خلاف۔ اس نے 3-4 باتیں کی، اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ دوسرا، خان جیل میں رہتے ہوئے بھی بڑے بڑے برج الٹ رہے ہیں، بڑے بڑے وکٹ اڑا رہے ہیں۔ اب پی ڈی ایم جماعتوں کے لیے، خاص طور پہ نون لیگ اور پیپل پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے تشویش کا ایک لمحہ بنا ہوا ہے کہ آیا کرے تو کیا کرے۔ اس پہ بات کریں گے، لیکن مین مدے پہ جانے سے پہلے سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور لائک کریں، اگر دل کرے تو ایک چھوٹا سا کمنٹ ڈال دیں۔ سامعین کرام، آتے ہیں مین مدے پہ۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، بڑی دلچسپ معلومات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سامعین کرام، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کی ہمشیرہ سعدیہ عباسی صاحب نے سینٹ میں ایک پرجوش تقریر کی۔ اس میں اس نے 3-4 پوائنٹوں پہ اپنا نقطہ سامنے رکھ دیا۔ ایک تو اس نے اپنے سینیٹر جو دوست تھے ان کے ساتھ اس پینل پہ بیٹھتے تھے، ان کے بارے میں اس نے تقریر کی کہ آیا یہ کہاں ہے، اور چیئرمین سینٹ کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ آپ اس کا پروڈکشن آرڈر جاری کریں اور ان کو بلائیں، جس طرح فیصل جاوید، جس طرح دوسرے اور سینیٹر۔ جبکہ اس نے اس پوائنٹ پہ بھی اشارہ کیا کہ پرویز الہی ایک کیس میں ضمانت اس کی ہو جاتی ہے تو دوسرے کیس میں اس کو اندر کیا جاتا ہے۔ آیا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کی عمر اس سٹیج پہ پہنچی ہے کہ وہ اتنا پریشر اور اتنا ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے نون لیگ والوں کے اپنے سینیٹروں کو آئینہ دکھایا کہ آیا ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف شاہد خاقان عباسی صاحب بھی بار بار پارٹی کی جو یہ حرکات ہے اس کے بار بار نشاندہی کر چکے ہیں، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ جبکہ دوسری طرف سمجھانے والے نے نواز شریف صاحب کو سمجھایا کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ لوگ سارے مل جل کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی مقبولیت اتنی ہے کہ اس کی مقبولیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ سنو ٹی وی نے ایک سروے کیا، اس میں پی ٹی آئی کی 95%، جے این ایل نے سروے کیا، اس میں بھی اس کی 90 سے اوپر پرسنٹیج آ رہی ہے پی ٹی آئی کی۔ اب تک کے سروے کے مطابق حتیٰ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اپنی ٹی وی چینلوں نے بھی سروے کیا، اور وہاں بھی عمران خان صاحب اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کی پارٹی کی گراف دن بدن بڑھتی جا رہی، اور ان کو اب یہ تشویش لگی ہے کہ آیا ہم اس کا مقابلہ کریں گے تو کس طرح کریں گے۔ سنم جاوید جس طرح پی ٹی آئی کا ایک عام ورکر مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑے گی، لیکن اب مریم نواز کو یہ سمجھ نہیں لگ رہی ہے کہ کس حلقے سے الیکشن لڑے اور کس حلقے میں الیکشن کے کامیابی کے زیادہ امکانات اور چانسز ہیں۔ جبکہ دوسری طرف عمران خان جیل میں
عجیب و غریب فیصلے کر رہے ہیں، جیب میں رہتے ہوئے بھی مخالفین کے پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ جبکہ میں ایک عام خبر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ پرویز خٹک، جن کو پی ٹی آئی نے بہت عزت سے نوازا تھا، محمود خان صاحب جس کو پی ٹی آئی نے بہت عزت سے نوازا تھا، لیکن اب جے یو آئی کا ایک امیدوار وہ پورے کابینے اور پورے اپنے حلقے سے، پورے کابینے کو خیرباد کرتے ہوئے اپنے حلقے سے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی اس نے، داؤد خٹک صاحب، اور اس نے پرویز خٹک کے خلاف الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا اور اس کو سیاسی میدان میں بیٹ دینے کے لیے وہ تیار ہے۔ جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب بھی اپنے اسٹریٹجی سامنے نہیں لا رہے، لیکن یہ باوثوق ذرائع سے اطلاعات سامنے آئی ہے کہ شیر افضل مروت، علی گوہر ایڈوکیٹ، یہ اب الیکشن لڑیں گے، اور یہ ابھی الیکشن کے لیے امیدوار تقریباً 90% 80% امیدوار ایسے ہوں گے جو کالے کوٹ والے ہوں گے، اوکلا ہوں گے۔ جبکہ بتانے والے نے نواز شریف صاحب کو بتایا ہے کہ آپ لوگ اکیلا عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ٹولوں میں بٹنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اسٹریٹجی اپنائیں۔ جس طرح ایم کیو ایم کو بلایا، وہ اندرونی سندھ میں، حیدر آباد اور مضافاتی علاقات میں وہ نون لیگ والوں کے ساتھ الحاق کریں گے اور اسٹریٹجی بنائیں گے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ اس طرح پیپل پارٹی پنجاب اور باقی بلوچستان صوبوں سے ہاتھ اٹھا دیا، ان کی ساری توجہ صرف اور صرف سندھ میں ہے۔ لیکن آیا کیا نون لیگ والے اور ایم کیو ایم کیا سندھ میں کچھ ووٹ حاصل کر پائیں گے یا نہیں؟ جبکہ دوسری طرف بلوچستان میں باب پارٹی، ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک دو چھوٹے موٹے پارٹیوں کو پھر ملا کر بلوچستان میں کچھ کرنے کے لیے اندیا دے دیا۔ لیکن دوسری طرف اچکزئی صاحب نے جو ٹویٹر کیا ہے، اس ٹویٹ میں اس نے بتایا کہ میں پاکستان کے لیے عمران خان صاحب کے پاؤں پڑنے کے لیے تیار ہوں۔ جو عمران خان صاحب کے خلاف ہم کھڑے ہوئے تھے، وہ میری زندگی کے سب سے بڑی غلطی ہے۔ آیا ایسے بیانات جو آ رہے ہیں، یا جس طرح اختر منگل صاحب نئے انکشافات کر رہے ہیں، تو کیا نون لیگ والے اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اقتدار حاصل کر پائیں گے؟ جبکہ پنجاب میں اس کو پورا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، پورے فیسیلیٹیٹ دے رہے ہیں، حتیٰ گورنر ہاؤس بھی ان کے میٹنگ کے لیے منعقد ہو جاتی ہے۔ لیکن سب کرنے کے باوجود عمران خان صاحب کی مقبولیت اور سیاست عروج پہ جا رہا ہے، اور سیاسی حلقوں میں خاص طور پہ جو لوٹے ہیں جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے گئے تھے، جس طرح پرویز خٹک صاحب کے لیے درد سند بنی ہوئی ہے، اس طرح جو باقی لوٹے ہیں جو پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے، کیا وہ آیا کسی حلقے میں جانے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے انکشاف کیا ہوا ہے کہ ہم تو کسی صورت پہ جلوسوں کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہم پہ ہو سکتے کہ دہشت گردانہ حملے ہو جائیں، اس لیے ان کے دل میں بھی چور بیٹھا ہوا ہے۔ جبکہ وہ سارے پھر میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سیاسی جماعتیں پھر اکٹھے ہو رہے صرف اور صرف ایک پی ٹی آئی کی مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن وہ ناکام ہوں گے، فیل ہوں گے، اور ان کو منہ کی کہانی پڑے گی، کیونکہ جو زمین کی ریئلٹی ہے اور زمین کی جو لوگوں کی نبض ہے، وہ یہی بتا رہے کہ ہر صورت پہ عمران خان کلین سویپ کرے گا، ہر صورت پہ وہ آئے گا باہر، اور ہر صورت پہ وہ اقتدار میں آئے گا۔ تو یہ لوگ اب اس سوچنے پہ مجبور ہے کہ یا تو کسی طریقے سے الیکشن پوسٹ پونڈ ہو جائے، اور یا کسی طریقے سے
ہمیں اتنا فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ سمپل میجارٹی کے ساتھ ہمیں اقتدار سونپی گئے، لیکن مشکل نہیں، بالکل ناممکن ہے۔ سامعین کرام، یہ کچھ باتیں تھے، سب کے آخر میں پھر وہی مدبانہ گزارش ہے کہ فلسطین بھائیوں کے لیے آواز اٹھائے سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ، اور ان کے ساتھ امداد اور ان کے ساتھ دلی لگاؤ کرے، اور اس کے لیے دعائیں کریں کہ یا اللہ فلسطین پہ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، یا اللہ اسرائیل کو نصب و نابود کرے اور فلسطین کو فتح نصیب کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔